اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ریویژن میں ہم ربع سے نصف تک کا ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں ربع سے نصف تک ترجمہ۔ پہلا پارہ۔ یا بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت، وہ جو میں نے انعام کی تم پر، اور کہ میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر۔ اور ڈرو اس دن سے، نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی، یا نہیں جزا بنے گا کوئی نفس کسی نفس کا کچھ بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ بدلے میں، میرے بدلے میں اس کو لے لو، مجھے معاف کر دو، ایسا نہیں ہوگا۔ اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، یا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ نیچے کا جو حصہ بچے ہوا ہے یہ آخری کا حصہ ہے، اس لیے ہم نے اسی کے ساتھ میں اس پیج پر اس کو لے کر آ گئے ہیں۔ اس کی بات کی آیتیں دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 49۔ اور جب ہم نے نجات دی تمہیں فرعون والوں سے، وہ تکلیف دے رہے تھے تمہیں برے عذاب کی، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اور بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، اور بے شک اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے دریا کو، سو ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے ڈبو دیا فرعون والوں کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود۔ اس کے بعد تم نے بنا لیا بچھڑا، اس کا مطلب بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ظالم ہوئے۔ پھر درگزر کیا ہم نے تم سے اس کے بعد بھی، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور جب عطا کی ہم نے موسیٰ کو الکتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر بچھڑے کو معبود بنا کر، تو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے نزدیک، اور قتل کرو اپنی جانوں کو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، تو وہ متوجہ ہوں گا تم پر، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہرگز ہم ایمان نہ لائیں گے تجھ پر یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو کھلم کھلا، یا آمنے سامنے، یا روبرو، سو پکڑ لیا تمہیں بجلی کی گرج نے، اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا بعد تمہاری موت کے، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، اور نازل کیا ہم نے تم پر، یا اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ، کھاؤ پاکیزہ رزق سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور نہیں ظلم کیا ہم نے، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اور کھاؤ اس سے جہاں کہیں سے تم چاہو، خوب سیر ہو کر با فراغت، اور داخل ہونا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے یا جھکتے ہوئے، اور کہنا حتتن، بخشش ہے، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ سو بدل ڈالا بات کو ظالموں نے، علاوہ اس بات کے جو انہیں کہی گئی تھی،
تو نازل کیا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے یا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا مار تیرا عصا پتھر پر، سو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے، 10 اور 2 12 آئینہ چشمہ۔ تحقیق جان لیا ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ یا اپنی پانی پینے کا گھاٹ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے یا فسادی بن کر۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے ایک طرح کے کھانے پر، سو پکار ہمارے لیے تیرے رب کو، وہ نکالے ہمارے لیے اس سے جو اگتا ہے زمین سے یا اگاتی ہے زمین، اس کی ترکاری اور اس کی ککڑی، اس کا گیہوں اور اس کی دالیں اور اس کی پیاز، یہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہے۔ اس نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو ادنا سے اس کو جو بہتر ہے؟ تو لوٹ جاؤ شہر کی طرف، تمہارے لیے ہے جو تم مانگ رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نازل کی وہ بہتر تھی، اور یہ جو مانگ رہے ہیں یہ ادنا ہے۔ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب سے، یا وہ گھر گئے اللہ کے غضب میں، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، یا یہ اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا اور قتل کیا نبیوں کو ناحق، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ تھے بار بار حد سے گزر جانے والے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور ستارہ پرست، جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور عمل کریں گا نیک، تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ اقرار، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، پکڑو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ، اور غور سے سنو جو اس میں ہے، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پھر گئے اس کے بعد، سو اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، تو ضرور تم ہو جاتے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اور تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو حد سے گزرے تم میں سے ہفتے کے معاملے میں، سبت کے دن، سو ہم نے کہا انہیں ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار، تو ہم نے بنایا اسے عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس وقت وہاں موجود تھے اور جو ان کے بعد آنے والے، اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے، انہوں نے کہا کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ انہوں نے کہا پکار ہمارے لیے تیرے رب کو، وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ کہتا ہے کہ وہ ایک گائے، نہ بوڑھی ہو اور نہ بچڑی، جوان ہو اس کے درمیان، سو کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا پکار ہمارے لیے تیرے رب کو، وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اس نے کہا بے شک وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد گہرا ہو اس کا رنگ، صفرا یعنی زرد، فاقیون یعنی گہرا،
लौनुहा उसका रंग, तसर्रुन नाज़रीन खुशनुमा लगे देखने वालों के लिए। उन्होंने कहा पुकार हमारे लिए तेरे रब को, वो बयान करे हमारे लिए कि वो कैसी हो। बेशक वो गाय मुश्तबा हो गई है हम पर, या उसके मामले में हम शक में पड़ गए हैं, कंफ्यूज हो गए। और बेशक हम अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर हिदायत पा लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक वो कहता है कि वो गाय न कामकाज करने वाली, न जोतने वाली ज़मीन, और न सिंचाई करने वाली खेती को, और न पानी देने वाली खेती को, सही सालिम नहीं कोई दाग उसमें। उन्होंने कहा अब लाया है तू ठीक बात। सो उन्होंने ज़ुबा किया उसे, और वो ऐसा करते लगते नहीं थे, ऐसा लगता नहीं था कि वो ये करेंगे। इस तरह से जो टालम टोल उन्होंने की है इस मामले में। और जब तुमने कत्ल किया एक जान को, झगड़ने लगे उसके मामले में या टालम टोल करने लगे, और अल्लाह को जाहिर करना था जो तुम छुपा रहे थे। सो हमने कहा मारो उसके बास को उसके बास से। इसी तरह जिंदा करता है अल्लाह मुर्दे को, और दिखाता है तुम्हें अपनी निशानियां ताकि तुम अक्ल से काम लो। फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल उसके बाद, सो वो पत्थरों जैसे सख्त या उससे भी ज़्यादा सख्त। और बेशक पत्थरों में से कुछ तो ऐसे होते हैं कि फूट पड़ती है उनसे नहरें, और बेशक उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं कि दरारें पड़ती है उनमें, सो निकलता है उससे पानी। और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि गिर पड़ते हैं अल्लाह की खशियत से, और नहीं अल्लाह बेखबर उससे जो तुम करते हो। रखते हो उम्मीद रखते हो कि वो ईमान लाएंगे तुम पर, हालांकि था एक गिरोह उनमें से वो सुनता था अल्लाह का कलाम, फिर बदल देता था उसे बाद उसे समझ लेने के, और वो जानते थे। ईमान वालों से तो कहते हम ईमान लाए, और जब तन्हाई में होते थे वो एक दूसरे के साथ तो कहते थे क्या तुम खोलते हो उन पर वो चीज़ें, वो बातें जो अल्लाह ने तुम पर खोली है, ताकि वो झगड़ा करे उसके ज़रिए तुमसे तुम्हारे रब के पास। क्या फिर भी तुम नहीं समझते? क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। और उनमें से कुछ अनपढ़ लोग हैं जो नहीं जानते अल-किताब मगर उनकी आरजुओं के, और नहीं वो मगर गुमान से काम लेते।